لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الکلام. قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول، نہیں کوئی لفظ نکلتا بات میں سے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو منہ سے ہم جو کچھ نکالتے ہیں گویا وہ بھی باہر پھینک رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. الا مگر، لدیہ اس کے پاس ہی، رقیب نگران ہوتا ہے، عتید تیار نگران، حاضر باش، الرٹ، فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے. گویا جو کچھ ہم نے آج تک بولا لکھا ہوا ہے، اس لیے پھر کیا بولا کریں. قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، کہو لوگوں سے اچھی بات، خوبصورت بات، ایسی بات جو دوسروں کا دل خوش کر دے، جو دوسروں کو زخمی نہ کرے، جو دوسروں کے لیے اچھے راستے کھول دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو وہ درست کر دے گا. گویا اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. تو اچھی بات کی پہچان کیا ہے؟ اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہاری درست باتوں سے تمہارے عمل بھی درست ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پر قولا معروفہ کی بات آتی ہے کہ جب انسان بات کرے تو معروف انداز میں کرے، مبہم نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جو ذو معنی ہو اور لوگوں کو کنفیوز کر دے یا مس لیڈ کرے. قولا کریمہ بھی آتی ہے، معزز انداز میں بات کہ جس سے کوئی دوسرا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لمن اطاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي کتاب البر والصلة. عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت، یقیناً جنت میں، غرفن بالا خانے ہیں، بلند عمارتیں ہیں، ترا تم دیکھو گے، ظہورہا ان کی پشتیں، من بطونہا ان کے بطون یعنی اندر سے، یعنی ان کا باہر کا حصہ تم ان کے اندر سے دیکھو گے، وبطونہا من ظہورہا اور ان کے اندر کا حصہ ان کے پیچھے سے. اب یہ بطن ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا ہوا حصہ اور ظاہر ہوتا ہے کسی چیز کا وہ حصہ جو ظاہری ہو. تو ایک معنی تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ اندر کے لوگ یا اندر ہوتے ہوئے باہر کی چیزیں دیکھ سکیں گے، یا یہ کہ باہر ہوتے ہوئے اندر کے نظارے بھی نظر آئیں گے. لیکن یہاں پر جو ظہر اور بطن ہے اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اندر ہوتے ہوئے اس کا پچھلا حصہ بھی دیکھ سکیں گے اور باہر ہوتے ہوئے اس کے عین اندر بھی دیکھ سکیں گے. مثلا آپ اپنے باغ میں ٹہل رہے ہیں تو آپ گھر کے وہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اندر ہے تو وہ باہر کے سین کیا ہے. اب تو یہ ہوتا نا ہم اندر ہوں بیسمنٹ میں ہوں کوئی پتہ نہیں باہر کا موسم کیسا ہے، اور اگر باہر ہو تو کوئی پتہ نہیں
کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جنت کو ہم دنیا میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. کوئی چیز ہے ہی نہیں ویسی کہ آپ کو، نہ وہ ٹیکنالوجی ہے یہاں اور نہ ہی وہ اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں. اس لیے کسی چیز سے ریزمبل کر کے یا تشبیہ دے کے بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ فلاں عمارت جیسی یا فلاں چیز جیسی. تو اس لیے صرف الفاظ کے اوپر ہی غور کرنا پڑتا ہے کہ یا پھر امیجنیشن سے کام لینا پڑتا ہے. فقام اعرابی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کس کے ہیں، وہ کس کو ملیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جس نے شیریں کلامی کی، جس نے اچھی طرح بات کی، جس نے کلام کو خوبصورت کر لیا. اطاب، طیب، عمدہ، پاکیزہ، شیریں. شیریں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میٹھا، سویٹ. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا. وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور اکثر روزے رکھے. ادامہ دوام سے ہے، بہت روزے رکھے. وَصَلَّى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھی. باللیل، رات کے وقت یعنی تہجد. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، خاص طور پہ اس وقت جب باقی لوگ سو رہے ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، اور وہ شخص اٹھ کے نماز ادا کرے. اس کو ایسے گھر ملیں گے جنت میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر 1 کوالٹی جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اطاب الکلام، ہائیسٹ کوالٹی، اچھی سی بات کرنا. اور پھر اس کے بعد اطعم الطعام، اور پھر ادام الصیام. اب دیکھیے اچھا کلام دل خوش کر دیتا ہے، اچھا کھانا پیٹ کو بھر دیتا ہے، اور روزہ رکھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے. صلی للہ باللیل والناس نیام، اور رات کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس سے ہمارے جذبات، ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور دل اور روح اور زبان ہر چیز سیراب ہو جائے. کتنا بیلنسڈ دین ہے، کتنا متوازن، کس قدر عمدہ. اور یہی توازن ہماری زندگیوں میں نہیں رہا. اگر ہم ایک چیز پہ آتے ہیں تو دوسری سب بھول جاتے ہیں، بس اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور باقی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت اطاب الکلام ہے تو اس لیے تفصیل سے زیادہ اسی پہ بات ہوگی. کوئی بھی کلام یا گفتگو یا بات عمدہ کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، انداز، رویہ، لہجہ، ٹون، اور پھر سب سے بڑھ کر نیت اور مقصد بات کرنے کا. یہ ساری چیزیں اگر عمدہ ہوں تو بات عمدہ ہوتی ہے. مثلا یوز آف ورڈز جو ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے، اگر سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک اچھی بھلی صحیح بات کیا بن جائے گی؟ لڑائی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ عمدہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو سخت سے سخت بات بھی دوسرے کے لیے کیا ہوگی؟ قابل برداشت ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر سچ پیار سے بولا جائے تو برداشت ہو جاتا ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن الفاظ کے فرق سے بات بدل جاتی ہے. ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی خراب ہو جاتا ہے، کس سے؟ الفاظ کے غلط استعمال سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انداز یا رویہ جو ہوتا ہے گفتگو کے وقت، قرآن پاک میں آتا ہے لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. یعنی بعض اوقات بات ہم کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کو دھیان نہیں دیتے. پھر اسی طرح رویہ اور ہمارا اسٹائل، بعض اوقات ہم واضح بات نہیں کرتے یا تیز تیز بولتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے، یا پھر کیجول انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا سلینگ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو الفاظ کا چناؤ ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ
لکھنے میں، بولنے میں ایسے الفاظ کا استعمال جو سٹینڈرڈ پر نہیں آتا، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدمزہ کرتے ہیں اور خود بھی اپنی شخصیت کی غلط نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ٹون ہے، آپ کسی پہ طنز کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی سے بات کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں اور پھر کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کس نیت سے بات کر رہے ہیں، چاہے کسی کی بات کے الفاظ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور آپ کا لہجہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے، اس سے آپ کو دوسرے کو تانا دینا ہے یا اس کو اذیت دینا ہے، تو چاہے آپ کتنی اچھی بات کریں وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گی۔ تو کہنے کو تو کلام ایک چیز ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا ان سب چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی، جب جا کے وہ کلام اطاب الکلام ہوگا۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے عبادت کرتی ہے، یعنی نماز روزہ کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، یعنی دوسروں کو دیتی بھی ہے، کام بھی آتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے نالاں ہیں۔ اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے یعنی اس کی باتوں سے بہت تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے۔ پھر سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ خیرات واجبی طور پہ کرتی، یعنی جو فرائض ہیں بس وہی ادا کرتی، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت، یعنی اچھی گفتگو اور اچھے اخلاق کی بدولت، اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا یہ خوش نصیب جنت میں جائے گی۔ کسی کو زبان سے دکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں ایک سخت اور کڑوی بات کر کے۔ یہ جتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے ہم سب کے لیے۔ انسان بہت سی باتیں تقریروں سے نہیں سیکھ سکتا، وہ عملی نمونوں سے سیکھا کرتا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ اس کے آس پاس کیا کر رہے، کیونکہ قدرتی طور پر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں، ہم بدتمیزی سے چل رہے ہیں، دروازے پٹک رہے ہیں، برتن پھینک رہے ہیں، وہ سب سیکھ رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا آس پاس کا ماحول ہم سے سیکھ رہا ہے۔ انکانشیسلی ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور یہی چیزیں ہماری دوسروں کے لیے یادیں بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان سارے نکات پر ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، نہیں اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کوئی، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ شخص کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی معمولی سی بات تھی، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک بات انسان کو کہاں بلندیوں پہ لے جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بات ہی ہوتی ہے جو انسان بسا اوقات محض مذاق میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ ریاض الصالحین میں بھی ایک حدیث آتی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے جو اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ عقبہ بن عامر نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ یعنی نجات کیسے ہوگی، کیسے بچیں گے ہم جہنم سے؟ فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ نجات کے نسخے، زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو
اور اپنی خطاؤں پہ رو۔ ہمارا سارا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ گھر سے باہر کی طرف۔ اپنی ذات سے زیادہ ہمیں دوسروں کی ذات پر پریشانی ہوتی ہے، اپنے مسائل سے زیادہ دوسروں کے مسائل اہم معلوم ہوتے ہیں، ان پہ تبصرے اور باتیں اور بحثیں۔ عموماً آپ دیکھیے کہ لوگوں کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگ، دوسرے ممالک، سیاست، دنیا بھر کی خبروں پہ تبصرے، اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو۔ ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور اس پر ہم زیادہ الجھتے ہیں، جبکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے کام کا میدان سمجھیں کہ اس پر ورک کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، میری ذات انڈر آبزرویشن ہے، میں اپنے آپ پہ کام کر رہا ہوں، بہت اہم پروجیکٹ ہے میرے سامنے خود پہ کام کرنے کا۔ میں نے نہیں سنا کبھی ایسے کہ کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہو، اس سینس میں کہ کہاں کہاں مجھے مزید اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جتنی گفتگو ہماری دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے، اتنی گفتگو اگر ہماری اپنی اصلاح کے بارے میں ہو، اپنی فکر کے بارے میں ہو، تو شاید کوئی اصلاح ہو ہی جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور بھی سمجھ آ جائے۔ اگر ہمیں کسی وقت بھی احساس ہو کہ ہماری کوئی گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے، یا یہ کہ ہماری یہ بات یہاں سے سن کر کوئی آگے لے جائے گا، کسی اور تک پہنچ جائے گی، اور وہ دنیا میں ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے گی، تو ہمارے انداز کس قدر بدل جاتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم انڈر سرویلنس ہیں، محتاط۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا کے خوف سے محتاط ہوں، کیا ایک مومن کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے محتاط ہو اور اپنی زبان سے ناروا باتیں نہ نکالے، نہ مذاق میں اور نہ ہی کسی جوش اور غضب میں؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا لوگ اپنے زبان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ماس تیری ماں تجھے روئے، میں تجھے بہت سمجھدار شخص سمجھتا تھا۔ لوگوں کو ان کے زبان کی کٹائی سے بڑھ کر کیا چیز جہنم میں لے جائے گی؟ یہ ہماری باتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بسا اوقات دنیا اور آخرت کی مصیبت کا باعث بن سکتی، اور اس میں کوئی بھی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی انسان اور بندوں اور دنیا کے خوف سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے اپنی زبانوں کو روکنے والے اور کسی کے بارے میں بھی ناروا تبصرے کرنے والے نہ بنے، اور بغیر تحقیق کے باتیں نہ کیا کریں۔ ان عائشہ قالت کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ لم یکن یسرد سردا، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کانا تھا، کلام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، کلامن فصلاً، کلام جدا جدا، بات واضح صاف، فصل یعنی ہر لفظ دوسرے سے الگ، یفہمہ سمجھ لیتا تھا اس کو، کل من سمعہ ہر وہ شخص جو اس کو سنتا تھا، یعنی آپ کو سننے والا ہر شخص، ہر درجے، ہر ذہنی لیول اور ہر بیک گراؤنڈ کا شخص آپ کی بات سمجھ جاتا تھا۔ اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لأحصاہ۔ کیا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے، یحدث حدیثا، وہ ایسی بات ہوتی، لو عدہ العاد، عدہ کا کیا معنی؟ گنتا اس کو، العاد گننے والا، گننے والا اگر اس کو گنتا تو کیا ہوتا؟ لعدہ، اس کو گن سکتا تھا کہ آپ نے ایک موقع پر کتنے الفاظ پر مبنی بات کی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا خیال ہے؟ کتنا زائد بولتے ہیں، کتنا فالتو؟
حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، اصل میں یہ روایت ایک طویل روایت کا کچھ حصہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے حجرے کے باہر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کرنے لگا۔ حضرت عائشہ اس وقت نوافل پڑھ رہی تھی، کہتی کہ کنت اسبح تسبیح کر رہی تھی، اور تسبیح کا مطلب یہاں تسبیح پکڑ کے تسبیح کرنا نہیں بلکہ نماز پڑھنا ہے، یعنی نماز نفل وغیرہ پڑھنی تھی۔ تو وہ اس شخص کو کچھ سمجھا نہ سکی، اس سے پہلے کہ وہ اس سے بات کرتی وہ جا چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی باتیں دوسرے لوگوں نے سنی، تو اس موقع پر حضرت عائشہ بس اتنی بات کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں جیسی لمبی لمبی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی بات میں زیادہ طوالت، لمبی بات کا اثر بھی کھو دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بوجھ بھی بن جاتی ہے، دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے میں بھی مشکل پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، انما بعثت معلما، اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو جو سکھانا ہے سکھا دے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں کاغذ قلم نہیں تھے، لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں تھی، لکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی تھی، ریکارڈڈ چیزیں نہیں ملتی تھی۔ لوگ جو کچھ سیکھتے سنتے وہ ایک ہی بار انہیں سننا ہوتا، یا 2 بار یا 3 بار، تو سن کر انہیں یاد بھی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی باتیں کوئی عام باتیں تو نہیں تھیں۔ اگر آپ ہم جیسی طویل باتیں کرتے تو انہیں کون یاد رکھ سکتا، اور اگر یاد نہ رکھ سکتے تو پھر ہم تک وہ سب کچھ کیسے پہنچتا، اور اگر کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتا تو آج کے مصروف ترین دور میں ساری سہولتوں کے باوجود کس کے پاس وقت ہوتا کہ ان کو پڑھ سکتا یا سیکھ سکتا یا جان سکتا۔ آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی باتیں ساری جانتے ہوں؟ کتنی معلوم ہے؟ سوچئے کتنے فیصد؟ مختصر ترین کلام کے باوجود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے فیصد حصہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو اگر وہ طویل ہوتا تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی۔ حضرت جابر کہتے ہیں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کی گفتگو کے بارے میں آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کان فی کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل، کان فی کلامہ ترتیل او ترسیل۔ کیا معنی؟ ترتیل کا کیا معنی؟ ٹھہر ٹھہر کے کسی چیز کو پڑھنا، اور نہ صرف یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا بلکہ ہر لفظ کو واضح کر کے ادا کرنا، اس کی حرکات اور اس کے مخارج کے ساتھ، یعنی پوری طرح واضح بھی کرنا اور آہستہ بھی بات کرنا۔ ترتیل کا معنی تأنی بھی ہوتا ہے، تمہل بھی ہوتا ہے۔ تأنی کا مطلب ہوتا ہے ٹائم لے کے بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا۔ کیسے؟ ٹھہر کے بات کرنا اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ اور اس حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں واقعی اس انداز میں بات کرتی ہوں کہ بات دوسرے کو سمجھ آ جائے؟ کیا ہم اس کی شعوری کوشش کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی تو سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جب کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں، یا واضح طور پر نہیں کہتے تو سننے والا بھی اس کو درست نہیں سمجھتا۔ جب آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور سننے والا اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے تو یہیں سے ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا، یہیں سے مشکل پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے، اور اس سے پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس سے پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، اور پھر ہم اس الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھانے میں آدھی زندگی گزار دیتے ہیں۔
ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ محض مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے میں گزر جاتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی درجے پر کوشش کی جائے کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو؟ اور اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھ آئے. اور خاص طور پر اس حدیث میں کل من، ہر ایک سمجھتا تھا، ہر ایک سمجھتا تھا. ہماری بات اگر چند لوگ سمجھ بھی جائیں تو دوسرے نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہم رعایت نہیں کرتے، دوسرے کی کیئر نہیں کرتے، دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. فکر ہے ہمیں تو صرف اپنی ہے، دوسروں کے لیے جینا تو سیکھا نہیں. اور گفتگو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ دوسروں سے کرتے ہیں. کسی کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، باتیں ضرور کر لیتے. اور اگر باتیں بھی ایسی ہوں کہ جو دوسرے کو فائدہ نہ دیں، تو ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا دیا کسی کو؟ اگلی حدیث دیکھیے. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو بے شک آپ، کانا تھے، اذا تکلم جب کلام کرتے، بات کرتے، بکلمتن کوئی بات، اعادہا دہراتے اس کو، لوٹاتے اس کو، ثلاثاً 3 بار، حتیٰ یہاں تک کہ تفہم سمجھ لیا جاتا، یعنی 3 بار تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے یہاں تک کہ آپ کی بات دوسروں کو سمجھ آ جاتی. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بات ہی آپ 3 بار بولتے تھے، اس سے مراد یہ کہ جو اہم باتیں ہوتی یا جب آپ یہ محسوس کرتے کہ دوسرا شخص بات سننے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اس کو 3 بار دہراتے. اسی طرح وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ جب آپ کسی قوم کے پاس آتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ پھر آپ ان کو سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثاً تو آپ ان پر 3 بار سلام کرتے. سورۃ نور کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ جب کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تو 3 بار سلام کرتے. کیوں؟ کہ اگر ایک بار نہیں سنا تو دوسری بار نہیں تو تیسری بار، اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس لوٹ آتے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، زبان حال سے کوئی کہے یا زبان قال سے کہے. ترمذی کی روایت میں اس حدیث کی مزید وضاحت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے کہ کان اذا تکلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو 3 بار دہراتے تاکہ آپ کی بات سمجھ لی جائے. گویا آپ کی توجہ کس پر ہوتی کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں، سمجھانے پر دوسرے کی تسلی کراتے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انما بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو مختصر بات کرنی چاہیے، واضح طور پر بات کرنی چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، شارٹر ٹو دا پوائنٹ، اور دوسرے سمجھ جائیں. یعنی میک شور کہ دوسرے بات سمجھیں، کیونکہ اگر بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو عمل کرنے میں اس سے زیادہ غلطی ہو جائے گی بڑی. سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ 3 بار اسی وقت بات ہو سکتی ہے جب بات چھوٹی ہو، اور اگر بات بہت طویل ہو اور پھر وہ 3 بار بھی ہو تو سننے والے کا حال کیا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.